امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان میں رجیم چینج کے بیانیے کو جھوٹ قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کی پریس بریفنگ۔ کہتے ہیں امریکی سازش سے متعلق الزامات صریحاً جھوٹے ہیں۔ پاکستانی سیاست کے فیصلے پاکستانی عوام نے کرنے ہیں جو آئین کے مطابق ہوں گے۔ پاکستان کے ساتھ امریکی تعلقات درینہ تعاون پر مبنی ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ہمیشہ خوشحال اور جمہوری پاکستان کو امریکی مفادات کے لیے اہم سمجھا ہے۔ ترجمان نے کہا خدیجہ شاہ کی کیس کو فالو کر رہے ہیں۔ پاکستانی حکام سے کہا خدیجہ شاہ کو قونصلر رسائی دی جائے۔ مودی کی دورہ امریکہ پر انسانی حقوق، مذہبی آزادی سمیت تمام معاملات پر بات ہوگی۔ وفاقی حکومت کا توانائی بچت پلان، ملک بھر میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کا اعلان۔ قومی اقتصادی کونسل نے منظوری دے دی۔ صوبائی وزرائے اعلیٰ نے بھی فیصلے کی تائید کر دی۔ پرانے بلب کی جگہ LED لائٹس لگانے کا فیصلہ۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ رات 12 بجے تک مارکیٹیں کھلی رکھنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ صوبے مارکیٹیں 8 بجے بند کروانے کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ ادھر تاجروں کا رات 8 بجے دکانیں بند کرنے سے انکار۔ آل پاکستان انجمن تاجران کا کہنا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر منصوبہ ناقابل عمل ہوگا۔ رات کو 8 بجے دکانیں بند نہیں کر سکتے۔ NEC اجلاس میں شرکت کیوں کی؟ صوبائی وزیر PND بلوچستان نور محمد دمٹ سے قلمدان واپس لے لیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے چیف سیکرٹری کی خدمات بھی واپس لینے کے لیے وزیر اعظم کو مراسلہ بھجوا دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وفاق کے صوبے سے رویے کے باعث بطور احتجاج اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ الیکشن تب ہی ہوں گے جب میں کرواؤں گا، یہ 2 ماہ میں الیکشن نہیں کروا سکتے۔ جیل میں معیشت پر بہت کتابیں پڑھی، ملکی معیشت کو سنبھال کر زر مبادلہ کے ذخائر $100 ارب تک پہنچاؤں گا۔ ہمارے دور میں زر مبادلہ کے ذخائر $24 ارب ہو گئے تھے۔ سیاست میں ہر چیز کو کرنے کا حل موجود ہے، جن کو سیاست نہیں آتی ان کے پاس حل بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہونے والی چیز کو بھی نہیں ہونے دیتے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا سینٹرل پنجاب کے ٹکٹ ہولڈر سے خطاب، بولے کہ صبر کا وہ پھل ملے گا جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں، سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ افواج کا بڑا خرچ نہیں، خام خواہ اس پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ 9 مئی کو جو ہوا وہ سیاسی احتجاج نہیں، سرکشی اور بغاوت تھی۔ بغاوت اور سرکشی کو سیاسی احتجاج کا نام دے کر معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ناک سے لکیریں بھی نکالیں گے تو بھی سزا ملے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا دو ٹوک موقف، بولے جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی گئی، آگ لگائی گئی، حساس تنصیبات جلا دی گئی، کیا یہ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی میں نہیں آتا؟ کارروائی آرمی ایکٹ نہیں تو کیا ٹریفک ایکٹ کے تحت ہوگی؟ بولے نواز شریف اکتوبر میں پاکستان واپس آ جائیں گے۔ آج بھی انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ہوں۔ شاہ محمود قریشی کا اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد اعلان، کہا چیئرمین PTI سے ملاقات کر کے رہنمائی لوں گا۔ ہم نے کیس لڑا اور سرخرو ہوئے۔ پروسیکیوشن کے پاس میری نظر بندی کا کوئی ٹھوس جواز موجود نہیں تھا۔ دوران قید کسی سے رابطہ نہیں ہوا۔ قید تنہائی میں بچوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ آزمائش کا وقت ہے، کارکن حوصلہ رکھیں۔ ہر غروب کے بعد ایک طلوع ہے، انتظار کیجیے۔ جیلوں میں کئی بے گناہ کارکن موجود ہیں جنہیں رہا ہونا چاہیے، ان کے کیسز کو فالو کریں گے۔ FIA کی معانس الہی کے خلاف کرپشن اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات، رشوت ستانی، منی لانڈرنگ کے دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق معانس الہی نے بطور وفاقی وزیر اربوں روپے کی کرپشن کی۔ فرنٹ مین عامر سہیل کے ذریعے اپنی فیملی اور دیگر ملزمان کے اکاؤنٹس میں رقم جمع کروائی۔ عامر سہیل نے زہرا الہی، معانس الہی، احمد فاران خان، سغم عباس، واجد بھٹی اور عامر فیاض کے اکاؤنٹس میں تقریباً 121.65 ملین جمع کروائے۔ FIA کا معانس الہی کے ریڈ نوٹس جاری کروانے کا فیصلہ۔ پشاور سربندہ چینی پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا ناکام حملہ آوروں نے بھاری ہتھیار سے حملہ کیا، چوکی میں آگ لگ گئی۔ پولیس کی جوابی کارروائی، بختر بند گاڑیاں، ایلیٹ فورس اور ریپڈ فورس طلب۔
فائرنگ کے تبادلے کے بعد حملہ آور فرار، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایس ایس پی آپریشن کا کہنا ہے کہ چوکی پر دو اطراف سے فائرنگ کی گئی۔ پولیس نے بروقت جوابی کارروائی سے حملہ پسپا کیا۔ حملہ آوروں کی تعداد 5 سے 6 تھی جو فرار ہو گئے۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ سپریم کورٹ نے سویلین کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر اعتراضات لگا دیے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست واپس کر دی گئی۔ اعتراضات میں کہا گیا کہ درخواست میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی۔ عدالت کے آرٹیکل 184(3) کے استعمال کے حوالے سے تسلی بخش نکات شامل نہیں۔ درخواست گزار نے کسی دوسرے فورم پر اپروچ نہیں کیا، نہ اس کی وضاحت دی۔ آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت وزیر اعظم وزرائے اعلیٰ کو فریق نہیں بنایا گیا۔ عدالتی معاملات پر نئے قانون کی خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ریویو آف ججمنٹس کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت آج 11:30 بجے کرے گا۔ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل۔ درخواست گزاروں نے سپریم کورٹ ججمنٹس ریویو ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ اس سے پہلے عدالتی عظمیٰ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر حکم امتناعی دے چکی ہے۔ کیا خوبصورت طریقہ ہے، پہلے آڈیوز پر ججوں کی تصحیح کی گئی، پھر کہا کہ تحقیق کروا لیتے ہیں۔ کیا وفاق کو علم نہیں کہ آڈیوز مصدقہ ہیں یا نہیں؟ وزیر داخلہ تو ان پر پریس کانفرنس کر چکے ہیں۔ کیا ایسی لاپرواہی برتی جا سکتی ہے؟ ایسے بیان کے بعد تو وزیر کو ہٹا دیا جاتا یا مستعفی ہو جاتا۔ یہ تو بڑا آسان ہوگا، کسی جج کے کیس سے ہٹانا ہے تو اس کے نام کی آڈیو لے کر آ جاؤ۔ مفروضے پر چیف جسٹس کا چارج کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا۔ ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہ کرے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے آڈیو لیکس کمیشن کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ کمیشن کو کام سے روکنے کے حکم امتناع میں توسیع۔ بینچ پر حکومتی اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی بریت لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ وکیل پنجاب حکومت نے کہا ٹرائل کورٹ نے حقائق کے برعکس ڈاکٹر یاسمین راشد کو مقدمے سے ڈسچارج کیا۔ یاسمین راشد نے جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والے کی ریلی کی قیادت کی۔ تمام ثبوت موجود ہونے کے باوجود ڈاکٹر یاسمین راشد کو مقدمے سے ڈسچارج کیا۔ ادھر لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عسکری پلازا میں جلاؤ گھیراؤ کیس میں یاسمین راشد کو 10 جون کو طلب کر لیا۔ تفتیشی افسر کی یاسمین راشد سے جیل میں تفتیش کرنے کی استدعا منظور۔ کوئٹہ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سنگین غداری کیس کا پٹیشنر وکیل قتل عبدالرزاق کو ایئرپورٹ روڈ پر گھر سے عدالت جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ قتل کے خلاف وکلاء کی ہڑتال، عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وکیل کو سر اور سینے پر گولیاں ماری گئیں۔ پولیس کو جائے وقوع سے 9mm پستول کے خول مل گئے۔ ایس پی شفقت جنجوعہ کا کہنا ہے کہ مقتول کا رشتہ داروں سے زمین کا تنازعہ چل رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا نوٹس، آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی۔ بشرا بی بی کی دوست فرا گوگی کے گرد گھیرا تنگ۔ نیب نے فرا گوگی اور احسن جمیل گجر کو 8 جون کو طلب کر لیا۔ تحقیقات کے دوران فرا گوگی اور احسن جمیل کے نام پر 117 اکاؤنٹس کا انکشاف۔ فرا گوگی اور احسن جمیل گجر کے اثاثوں میں 3 سال میں 420% اضافہ ہوا۔ گزشتہ دور میں 8.5 ارب روپے کی مبینہ ٹرانزیکشن کی گئی۔ دونوں کے نام پر 1.5 ارب روپے کی جائیداد۔ 10 کمپنیوں کا بھی سراغ لگا لیا گیا۔ فرا گوگی کے لیے کام کرنے والے کیش بوائے کا 860 ملین کی کیش ٹرانزیکشن کا انکشاف۔ ایک اور کھلاڑی کپتان کا ساتھ چھوڑ گیا۔ نواب بہاول خان عباسی کی بھی تحریک انصاف سے راہیں جدا۔ کہتے ہیں کہ مستقبل کا فیصلہ دوستوں کے ساتھ مشاورت سے کروں گا۔ ادھر جہانگیر ترین گروپ کو ایک اور کامیابی مل گئی۔ 3 سابق ارکان اسمبلی نے ہاشم ڈوگر اور مراد راز کا گروپ چھوڑ دیا۔ جہانگیر ترین سے سابق رکن صوبائی اسمبلی راجہ یاور کمال، مامون تارڑ اور رائے اسلم کی ملاقات، ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ جہانگیر ترین نے تینوں ارکان اسمبلی کو خوش آمدید کہا۔
قومی اقتصادی کونسل نے 1150 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے سب سے زیادہ 60 ارب روپے مختص، پانی کے منصوبوں کے لیے 110 ارب روپے، NHA کے لیے 161۔ حکومت کا ارکان پارلیمنٹ کے ترقیاتی اسکیموں کے بجٹ میں کمی کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے 4 ماہ کا بجٹ دیا گیا۔ نئے مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 3.5% مقرر۔ اگلے مالی سال مہنگائی 29% سے کم ہو کر 21% پر آ جائے گی۔ بتایا 8 سال میں برآمدات کو 100 ارب ڈالر تک بڑھایا جائے گا۔ حکومت کا ورکنگ خواتین میں 22,000 سکوٹیز تقسیم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا IT برآمدات بڑھانے کے لیے فکسڈ ٹیکس رجیم لانے کا فیصلہ، کمیٹی تشکیل، فوری سفارشات پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں IT کے شعبے کے لیے بڑے پیکج کی تیاری کی بھی ہدایت۔ IT کے شعبے میں نیا کاروبار شروع کرنے والوں کو خصوصی مراد دینے کی اصولی منظوری۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت بجٹ میں نوجوانوں کی IT شعبے کی پیشہ ورانہ تربیت پر خطیر رقم خرچ کرے گی۔ اس وقت ملک میں 45,000 نوجوانوں کو IT ہنر کی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بغداد میں نئے پاکستانی سفارتخانے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں عراقی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ فواد حسین کی بھی شرکت۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا بغداد میں پاکستان ایمبیسی کمپلیکس کی تعمیر انتہائی خوش آئند ہے۔ پاکستان ایمبیسی کمپلیکس عراق اور پاکستان کی عوام، تاجر برادری سمیت تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے معاون ہوگا۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں عجب کرپشن کی غضب کہانی، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اجلاس میں چیئرمین سائنس فاؤنڈیشن کا اپنے لیے لاکھوں کے اعزازیے منظور کیے جانے کا انکشاف۔ کمیٹی نے سائنس فاؤنڈیشن میں اعزازیے کی منظوری کی رپورٹ طلب کر لی۔ بادلوں کی ایک اور دھواں دھار اننگز، لاہور میں جل تھل ایک موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے پانی پانی۔ شاد باغ میں الیکٹرک پول میں کرنٹ آنے سے 30 سالہ کاشف جاں بحق، ایک ہی خاندان کے 4 افراد متاثر۔ راوی روڈ پر چھت اور دیوار گرنے سے 3 بچوں سمیت 6 افراد زخمی۔ مال روڈ پر درخت گرنے سے 3 گاڑیاں تباہ، گڑی شاہو میں پانی میں کرنٹ آ جانے سے 11 بکریاں ہلاک۔ بارش سے بجلی کا نظام درہم برہم، 150 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ خانیوال جہانیاں، کہروڑ پکا، فورٹ عباس، چشتیاں، شجاع آباد، بہاولپور میں السی، خوشاب، حافظ آباد میں بارش اور یالہ باری۔ فورٹ عباس میں آسمانی بجلی گرنے سے مسجد کا مینار شہید۔ ٹانک، کنکوٹ اور دیگر علاقوں میں بھی موسلا دھار بارش۔